السلام علیکم عزیز طلبات، جماعت چہارم میرا لیکچر نمبر 7 ہے۔ ہم نے ٹاپک شروع کرتا ہے سارے کام کون کر جاتا ہے۔ یہ ایک کہانی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو سنائی، اور اس میں 2 خلیفہ کا ذکر ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلے ایک نابینا خاتون کے بارے میں بتایا گیا کہ ایک نابینا خاتون ہوتی ہیں جو اکیلی ہوتی ہیں اپنے گھر میں، ان کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوتا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر کے سارے کام کرتے ہیں، یعنی جھاڑو دیتے ہیں، پانی بھر کر رکھتے ہیں، اور کھانے پینے کی چیزیں، ضرورت کی چیزیں لا کر رکھتے ہیں۔ کچھ عرصہ تو یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن ایک دن وہ پہنچے جب کام کرنے کے لیے، تو وہ ان سے پہلے کوئی آ کر کام کر کے چلا گیا تھا۔ 2-3 دن ایسے ہی ہوا۔ وہ نابینا خاتون تھی، وہ تو بتا نہیں سکتی تھی، یعنی انہیں نظر نہیں آتا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ کر یہ راز معلوم کرنے کی کوشش کی کہ کون ہے جو مجھ سے پہلے آ کر کام کر کے چلا جاتا ہے۔ ایک دن وہ دروازے کے قریب چھپ کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ صبح صبح منہ اندھیرے، یعنی بہت ہی صبح، جب ابھی ہلکی اندھیرا ہوتا ہے، اس وقت ایک شخص آیا، اس نے گھر کا سارا کام کیا اور واپس جانے لگا، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اب میں خلیفہ ہوں، تو میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں لوگوں کا خیال رکھوں۔ یعنی آپ اس واقعے سے یا اس کہانی سے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہر وہ شخص جس کو کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے، تو اس ذمہ داری کو اچھے طریقے سے ادا کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ خلیفہ راشدین جو تھے 4، ان میں حضرت ابوبکر صدیق پہلے تھے، حضرت عمر فاروق دوسرے، حضرت عثمان تیسرے اور حضرت علی چوتھے۔ 4 خلیفہ تھے۔ ان 4 خلیفہ کے دور کو خلفائے راشدین کا دور کہا جاتا ہے۔ اس دور میں ان لوگوں نے باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق حکومت کی اور لوگوں کا اپنی رعایا کا بہت خیال رکھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو گشت کیا کرتے تھے، علاقے میں حالات معلوم کرتے تھے تاکہ لوگوں کی مدد کی جا سکے۔ وہ جتنے اچھے لوگ ہوں گے اتنے اچھے حکمران ہوں گے۔ تو ہم اپنے اوپر اندازہ کریں کہ ہم نے کیا غلطیاں کی ہیں کہ ہمارے پر اس قسم کے حکمران جن کو ذمہ داری کا احساس ہی نہیں ہے، تو اس میں ہماری بھی غلطی ہے۔ ہمیں بھی اچھے لوگ سلیکٹ کرنے چاہیے۔ چلیں، وہ تو ایک علیحدہ سائڈ کی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ ابھی سے آپ لوگوں کی تربیت کریں گے تو پھر آنے والے وقت میں آپ لوگ جب ووٹ دینے کے قابل ہوں گے تو پھر شاید آپ کوئی اچھے لوگ لے کر آئیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اب ہم چلتے اس کے ورڈ میننگ، املا، یہ چیزیں ہم تیار کر چکے ہیں۔ اب کوسچن آنسرز ہیں۔ کوسچن میں پڑھتی ہوں، ان کا میننگ سمجھاتی ہوں، پھر اس کا آنسر آپ کو ایکسپلین کروں گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بڑھیا کے سارے کام کیوں کر جاتے تھے؟ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ وہ نابینا تھی اور ان کے کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا، وہ اکیلی تھی گھر میں۔ ٹھیک ہے، اس کا جواب یہی ہے، یہی میں نے لکھا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھیا کے سارے کام کر جاتے تھے کیونکہ وہ اندھی تھی۔ اس کے گھر میں کوئی نہیں تھا جو اس کی مدد کرتا اور اس کے کام کرتا، یعنی وہ اکیلی تھی اور بالکل تنہا تھی اور کام نہیں کر سکتی تھی، اور ان کے کام کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ نیکسٹ کوسچن، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھیا کے کون سے کام کر جاتے تھے؟ یہ تو میں نے لیسن پڑھتے وقت اس نے ایکسپلین کیا، تو اس کو تو بہت آسان ہو گیا نا، آپ لوگوں کو یاد ہو جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھیا کے یہ کام کرتے تھے: جھاڑو دیتے تھے، پانی بھرتے تھے، ضرورت کی چیزیں بازار سے لا کر رکھ دیتے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اگلا کوسچن ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس بات پر حیرت ہوئی تھی؟ کس بات پر حیرت ہوئی تھی؟ اس بات پر حیرت ہوئی تھی کہ آج مجھ سے پہلے کون ان کا کچھ عرصے سے یہی معمول تھا نا کہ وہ رات کو صبح آتے اور ان کے گھر کے کام کرتے تھے، لیکن ایک دن وہ جب پہنچے تو انہیں یہ حیرت ہوئی کہ مجھ سے پہلے کون آ کے کام کر کے چلا گیا۔ ٹھیک ہے،
حضرت عمر فاروق کو اس بات پر حیرت تھی کہ ایک دن حضرت عمر بڑھیا کے گھر آئے تو دیکھا کہ گھر کے سارے کام ہو چکے ہیں۔ اس بات پر حیرت ہوتی تھی کہ مجھ سے پہلے کون آ کے گھر کے کام کر گیا ہے۔ ٹھیک ہے، کوشچن نمبر 4، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کام کرنے والے شخص کا راز کیسے جانا؟ یہ تو آپ لوگوں کو لیسن میں ہی پر جواب مل گیا تھا۔ کیا جواب تھا بیٹا؟ یہ اس کا آنسر ہے، میں آپ پڑھتی ہوں آپ کے لیے۔ دیکھیں، حضرت عمر فاروق چھپ کر کھڑے ہو گئے تھے اور انہوں نے پھر اس شخص کا راز جانا تھا۔ ٹھیک ہے نا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کام کرنے والے شخص کا راز چھپ کر جانا، یعنی چھپ گئے ایک جگہ اور وہاں سے پھر انہوں نے راز معلوم کیا کہ کون شخص آتا تھا یہاں پہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑھیا کے کاموں کی ذمہ داری کیوں اٹھا لی تھی؟ وجہ کیا تھی؟ وہ خلیفہ تھے اور خلیفہ وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کا خیال رکھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھیا کے کاموں کی ذمہ داری اٹھا لی تھی کیونکہ وہ اس وقت خلیفہ تھے اور جو ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ لوگوں کا خیال رکھیں۔ اس واقعے سے آپ نے جو نتیجہ حاصل کیا اسے 2 جملوں میں تحریر کرنا ہے۔ میں نے تو یہ نتیجہ حاصل کیا ہے کہ اس وقت کے جو حکمران تھے وہ اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے اور دوسرا ذمہ داری کو محسوس کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اس واقعے سے میں نے یہ نتیجہ، اس کے علاوہ بھی کوئی نتیجہ آپ کے ذہن میں آتا ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں جواب۔ خلیفہ وقت اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے، وہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے تھے۔ جی بیٹا، یہ کوشچن میں بھیج دوں گی، پڑھا بھی دیے، آپ نے کام کر لینا۔ اللہ حافظ بیٹا۔